بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا اس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ آج 6 جنوری کو سنایا جانا تھا، لیکن جج صاحب کی چھٹی کے باعث یہ فیصلہ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا. آپ کے علم میں ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 18 دسمبر 2024 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور پھر یہ فیصلہ ہونا تھا 23 دسمبر کو، لیکن نہ سنایا جا سکا. پھر 6 تاریخ ہوئی اور اب جو ہے وہ 13 جنوری کی تاریخ رکھی گئی ہے. تحریک انصاف اسے بڑا ریلیف قرار دے رہی ہے، اور ایک اور ریلیف کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے ضمانت سے متعلق جو ہے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ توشہ خانہ 2 کیس بنتا ہی نہیں تھا، لیکن نیب نے یہ کیس بنا دیا، تو انکوائری کا ابھی اس پہ مزید انکوائری کی ضرورت ہے. اس سے بھی بڑا ریلیف قرار دیا جا رہا ہے. اور پھر تحریک انصاف نے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک پلان بنایا ہے کہ اگر یہ مذاکرات جو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہو رہے ہیں، اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر تحریک انصاف کا کیا لاہ عمل ہوگا. پلان یہ ہے ناظرین کہ جو ہے جب یہ فیصلہ یہ مذاکرات کا فیصلہ ہو جائے گا اور مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے، جو ڈیمانڈز ہیں تحریک انصاف کی پوری نہیں ہوتی، تو پھر ایک جو ہے وہ پورا ایک کمپریہنسو پلان بنایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کو ملائن کیا جائے گا. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جن میں مختلف یوٹیوبرز بھی شامل ہیں اور صحافی بھی شامل ہیں، اور انہیں ساتھ ملا کے اور جو مختلف لابنگ فرمز ہیں اس کے متعلق بھی پلان بنایا گیا ہے کہ پھر پاکستان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی کمپین چلائی جائے، جس میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں اچھالی جائیں، تاکہ عالمی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اداروں کو جو ہے بدنام کیا جا سکے. اس پہ تحریک انصاف نے اپنی پلاننگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے تحریک انصاف نے امریکہ میں اور مختلف ملکوں میں کچھ لابنگ فرم بھی ہائر کی ہیں کہ ظاہری بات ہے 20 جنوری کو نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے عہدے کا چارج سنبھال رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ کمپین شروع کی جائے گی کہ پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان کو بلا جواز جو ہے وہ قیدی بنایا گیا ہے، جھوٹے مقدمات بنا کے جو ہے انہیں اسیر رکھا گیا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے ملٹری کورٹس اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اچھالی جا سکتی ہیں. یہ پلان جو ہے وہ امریکہ میں بنایا گیا ہے، اور امریکہ، یو کے اور باقی ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی زیر نگرانی یہ پلان ترتیب دیا گیا ہے، جس میں ایک کمپریہنسو منصوبہ جسے کہا جا رہا ہے کہ پوری کمپین جو ہے وہ چلائی جائے گی. تاہم تحریک انصاف اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی خلاف قانون بات کی جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تحریک انصاف کیوں کترا رہی ہے کہ جو چارٹر ڈیمانڈ ہے وہ لکھ کے نہیں دی جا رہی. ظاہری بات ہے جب بھی کوئی ڈائلاگ ہوتے ہیں اور ڈائلاگ سے پہلے کچھ ٹی او آرز بنائی جاتی ہیں، کمیٹیاں بن گئی ہیں، ٹی او آرز جو ہے وہ نہیں بن پا رہے، اور پھر ڈیمانڈ جو ہے وہ لکھ کے نہیں دی جا رہی. ظاہری بات ہے جب بھی کوئی 2 فریقین بیٹھتے ہیں تو کوئی چارٹر ڈیمانڈ بنتا ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے. اس کی مثال یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی قانونی لیگل ریمیڈی لینی ہے، یا کورٹ میں جانا ہے، یا حکومت کے پاس اپنے مطالبات لے کے جانے ہیں، تو کوئی بھی پروٹیسٹ ہو، کوئی بھی احتجاج ہو، کوئی بھی ریلی ہو، تو اس کی ڈیمانڈز لکھ کے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں حکومت وقت کو یا عدالت کو. کوئی کیس جب دائر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے تحریری ایک کیس تیار ہوتا ہے، پھر جو کیس کرنے والا ہے اس کے سائن ہوتے ہیں، وکیل کے سائن ہوتے ہیں، پھر یہ کیس دائر ہوتا ہے. لیکن تحریک انصاف جو ہے چاہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ لکھ کے نہ دینا پڑے، کیونکہ تحریک انصاف کا بھی یہ خیال ہے اور حکومت بھی اس چیز کو اچھال رہی ہے کہ اگر یہ ڈیمانڈ لکھ کے دی جائیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ کوئی این آر او مانگ رہے ہیں حکومت سے، اور حکومت نے یہ این آر او نہیں دیا، اس لیے یہ مذاکرات ناکام ہو گئے. اور تحریک انصاف بھی اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر ہم نے لکھ کے دے دیا تو اپنے ہاتھ کاٹنے والی
چیز ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے حکومت کے حوالے کر دیں گے کہ وہ اس کیس کو اچھالیں گے اور پھر جو ہے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پلان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے. ڈیجیٹل حملے کا منصوبہ جو ہے اگر ہم اسے کہیں تو یہ بے جانہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ سے ٹویٹس آ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی امریکہ کی طرف سے جو نامنیٹڈ ان کے مشیر ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں آنے والی کا، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ تو انہیں کوئی بنی گالہ شفٹ کرنے کی کوئی جو ہے وہ خواہش ہے اور نہ ہی کوئی کہیں اور جائیں گے. لیکن ان ساری باتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں کہیں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ملتی کہ کسی نے کوئی جا کے آفر کی ہو کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، کسی نے جا کے کہا ہوگا کہ آپ کو کوئی ریلیف دے دیتے ہیں تاکہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ کو کے پی شفٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایسی کوئی چیز منظر پر ہے نہیں. لیکن تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیں گے، آپ باہر چلے جائیں، آپ یہ کریں یا وہ کریں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر اب پریشان ہیں. ظاہری بات ہے 500 سے زائد دن گزارنا جیل کے اندر اور پھر جیل میں رہنا، یہ ایک بڑی تکلیف دہ ایک امر ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ جیل میں وہ کیسے وقت گزارے اور کس طرح جو ہے وہ ان تمام حالات کا مقابلہ کرے، فیس کرے. لیکن یہ کہنا بے جانہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہے وہ کسی مشکل میں نہیں ہے. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جیل کے اندر وہ پریشان ہیں. تو پریشانی تو ہے، ظاہری بات ہے جیل ہے اور جیل کی اپنی ایک سختیاں ہوتی ہیں، اپنے ایک حالات ہوتے ہیں. ان سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں ہر شخص کو گزارا کرنا پڑتا ہے، چاہے کھانا باہر سے آ رہا ہے، چاہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی جیل ہی ہوتی ہے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد مذاکرات جو ہے وہ مکمل ہوں اور انہیں ریلیف فراہم کیا جائے. اس سے پہلے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم عمران خان سے فرماتے تھے کہ میں نے مذاکرات جو ہے وہ کسی چوروں سے نہیں کرنے. وہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں جو ہے جماعتیں چور ہیں، لہذا ان حکمرانوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور اب وہی حکمران ہیں، وہی نون لیگ ہے، وہی پیپل پارٹی ہے جن کے ساتھ تحریک انصاف کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات کی جا رہی ہے اور کچھ لے دو کی بات کی جا رہی ہے. لیکن معاملہ ایسے سلجھنے والا نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گو کہ تحریک انصاف مجبوراً جو ہے وہ ان مذاکرات کا حصہ ہے، لیکن ان مذاکرات کی کامیابی کی جو ہے وہ توقع نہیں کی جا رہی اور نہ ہی یہ مذاکرات اس وقت تک کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک تحریک انصاف اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتی. ایک طرف تو تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اداروں کو، حکومت کو اور باقی لوگوں کو جو ہے ان کی کلاس بھی لے رہی ہے. ان کے خلاف ایسی تحریریں آ رہی ہیں، ایسی پوسٹ آ رہی ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہ مذاکرات خود نہیں چاہتی کہ کامیاب ہوں، کیونکہ تحریک انصاف کا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اپنا ایک پلان ہے کہ وہ ان مذاکرات کی ناکامی کو لے کے جائے گی انٹرنیشنل میڈیا میں، اور انٹرنیشنل میڈیا میں سوشل میڈیا پر اور مختلف اخباروں میں آرٹیکل لکھوا کے اور مختلف جو ہے وہ ٹی وی چینل پر خبریں چلوا کے یہ باور کرایا جائے گا کہ حکومت جو ہے تحریک انصاف اور مظالم ڈھا رہی ہے اور وہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. لیکن صورتحال اس لیے بھی بڑی گمبھیر ہے کہ جب تحریک انصاف بیٹھی ہے 2 سال بعد تو ان مذاکرات کی میں اگر پیش رفت نہ ہو تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا تحریک انصاف کی قیادت پر بھی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں پر بھی کہ 2 سال بعد بھی اگر یہ بیٹھے ہیں تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. یہ تھی آج کی صورتحال. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.